محترم بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، آج 7 فروری شعبان المعظم کا دوسرا جمعہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء کا متعدد مقامات پر تذکرہ فرمایا اور تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا، ان میں سے جناب سیدنا حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو تشریعی نبی بھی کہا جاتا ہے اور آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا تو قوم بت پرستی میں مبتلا ہو چکی تھی، راہ راست سے ہٹ چکی تھی، مختلف بتوں کو تراش کر ان کی عبادت شروع کر چکی تھی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی عبادت نبوت کا جو دورانیہ ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم میں رہے، قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، قوم کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن قوم حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر ایمان نہیں لائی، سوائے چند افراد کے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے باقی قوم ایمان نہیں لائی۔ جب نوح علیہ السلام دعوت کے فریضے کو سر انجام دے چکے اور قوم کی طرف سے مایوس ہو چکے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کے بنانے کا حکم دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام خشکی میں جب کشتی بناتے تھے تو وہ قوم کے افراد جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی اس کشتی کے بنانے پر بھی اس قوم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ تضحیک آمیز رویہ اختیار کیا۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کامیاب ٹھہرے اور جو ان کے ساتھ ماننے والے تھے وہ کشتی پہ سوار ہوئے اور باقی تمام کے تمام افراد اس طوفان میں غرق ہوئے، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو آخری وقت میں بھی کہا کہ ایمان لے آؤ، کشتی پر سوار ہو جاؤ، تم بچ جاؤ گے۔ تو اس بیٹے نے جواب میں کہا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں پہاڑ پر ٹھکانہ پکڑ لوں گا کہ جو پہاڑ مجھے پانی سے بچا دے گا۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کے دن اللہ کے امر سے کوئی بچانے والا نہیں۔ چنانچہ تمام کی تمام قوم غرق ہوئی سوائے ان چند افراد کے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، اور پھر وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ باقی جو تمام دنیا میں نسل ہے
اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے چلی، اس وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اس سیلاب کے بعد جتنی بھی دنیا میں قومیں آباد ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادوں سے چلی۔ کتابوں میں جن کا تذکرہ آتا ہے سام، حام، یافث، ان تین بیٹوں کا تذکرہ کہ ان سے آگے اولاد چلی۔ یہ مختصر سا تذکرہ جو میں نے آپ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کی حیات طیبہ کے حوالے سے ذکر کیا، اس میں جو ہمارے لیے سبق ہے وہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام صاحب معجزہ نبی تھے۔ ہر نبی کو اللہ نے معجزے عطا کیے، اور اتنے لمبے عرصے تک دعوت دی۔ بڑی غور کرنے کی بات ہے، 950 سال پوری دنیا میں نہیں، اپنی قوم کی طرف جس طرف مبعوث ہوئے تھے، چونکہ حضور علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں جو پوری دنیا کے لیے مبعوث ہوئے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ خصوصیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا کی کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے نبی بنا کے بھیجا، ورنہ انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کی طرف ان کو بھیجا جاتا تھا۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کے تذکرے میں بھی یہ ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، قوم کے پاس چل کر جاتے رہے، قوم کو سمجھاتے رہے، دن میں بھی رات میں بھی چھپ کر بھی سب کے سامنے بھی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا۔ دن رات حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے۔ اب اس سے ہمیں یہ سبق یہ ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دین پر چلنے کے لیے خود بھی اپنے آپ سے بھی جلد مایوس نہ ہو، کہ ایک دفعہ توبہ کی، توبہ ٹوٹ گئی، مایوس ہو گئے کہ بھئی مجھ سے تو اس گناہ سے بچا ہی نہیں جاتا، نافرمانی سے بچا ہی نہیں جاتا، چنانچہ مایوس ہو جاتے کہ بھئی جب بچا ہی نہیں جاتا تو توبہ کرنے کا کیا فائدہ۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس مایوسی کی وجہ سے ہم جو توبہ جیسی عظیم عبادت ادا کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھی تو چھوڑ دیتے ہیں۔ علماء اس کی مثال دیتے ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں، چونکہ ہم غور و فکر نہیں کرتے اس لیے ہمارے سامنے نہیں آتی، کہ بھئی جو ہم نے اپنے بدن پہ کپڑا پہنا ہوتا ہے، ہم غور کریں کہ وہ کپڑا سلائی کے بعد کتنی مرتبہ میلا ہوتا ہے، اندازہ لگائیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے ایک سوٹ، ایک جوڑا ہم بعض اوقات کئی سال تک اس کو پہنتے ہیں، اور وہ ایک دن پہننے کے بعد میلا ہو جاتا ہے، ہم اس کو اتار دیتے ہیں۔ لیکن جب تک کپڑا صحیح سلامت رہتا ہے کبھی ہمارے وہم و خیال میں بھی نہیں آتا کہ یہ کپڑا پھر میلا ہو گیا، اس کو کیوں پہنوں، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی اگر میلا ہو گیا تو دوبارہ دھل جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ اسی طرح توبہ ہے کہ بھائی اگر توبہ ٹوٹ گئی تو توبہ بھی استغفار کس چیز کا نام ہے؟ دھلائی کا نام ہے، کہ اپنے باطن کو صاف کر لیں۔ استغفر اللہ ایک مرتبہ کہہ لیں گے دل سے، اللہ معاف کر دیں گے۔ چنانچہ جب دل صاف ہو جاتا ہے تو انسان کے دل میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور استغفار کے بعد آپ یہ محسوس کریں گے کہ جب آپ توبہ کریں گے، یا اللہ میں نماز چھوڑنے سے توبہ کرتا ہوں، تو فوراً آپ کے دل میں خیال آئے گا کہ آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ یہ خیال کس وجہ سے آ رہا ہے؟ کہ آپ کا دل صاف ہو گیا۔ آپ کا دل صاف ہو گیا، جیسے کپڑا صاف ہونے کے بعد آپ کا دل کرتا ہے کہ دوبارہ پہنے، ایسے ہی استغفار کے بعد آپ کا دل کرتا ہے توبہ کے بعد کہ میں اب آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ اس صاف ہونے کی علامت ہے۔
تو اس لیے نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہو کر، صاحب معجزہ نبی ہو کر مایوس نہیں ہوئے، مسلسل 950 سال تک دعوت دیتے رہے۔ تو ہم اپنے آپ سے بھی مایوس نہ ہوں۔ ہماری تو زندگی کا کل دورانیہ ہی اگر 15 سال نکال دیں تو 50 سال سے زیادہ زندگی کا دورانیہ ہوتا ہے۔ تو اس دورانیے میں اگر 50,000 مرتبہ بھی توبہ کرنی پڑے تو کیوں مایوس ہوں؟ اس لیے کہ شیطان نے جب نافرمانی کی تو مقابلے کے لیے اللہ سے وقت مانگا قیامت تک کہ میں بنی آدم کو گمراہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا کہ جو توبہ کرے گا، جب بھی توبہ کرے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ یہ جو ہماری سانس کی نبض جو چل رہی ہے، اس کے چلنے تک ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ہم رات میں کریں، دن میں کریں، دن میں حضور علیہ السلام اللہ کے نبی، خاتم النبیین، معصوم عن الخطا، گناہوں سے پاک، لیکن پھر بھی دن میں کتنی مرتبہ استغفار کرتے تھے؟ فرمائے روایت میں آتا ہے 70 مرتبہ حضور علیہ السلام استغفار فرمایا کرتے تھے۔ امت کو دعوت ہے، تلقین ہے، اور ہم سوچیں کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا ہماری زندگی میں کہ ایک دن میں ہم سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہوئی ہو جس میں ہم نے 70 مرتبہ توبہ کی ہو۔ شاید ابھی تک ہماری زندگی میں کوئی ایسا دن نہ آیا، لیکن ہم مایوس ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو توبہ جیسی عظیم نعمت تھی ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں، اور ہم اس گناہ میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، نافرمانی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور وسوسہ کیا آتا ہے کہ توبہ پھر ٹوٹ گئی۔ تو بھائی بہت ساری ہماری روزمرہ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ ہم مایوس نہیں ہوتے۔ ایک اور مثال آپ سمجھ لیں، ہم بیمار ہوتے ہیں، کتنی مرتبہ بیمار ہوتے ہیں؟ سال میں کئی مرتبہ بخار چڑھ جاتا ہے، اور ہفتے میں کئی مرتبہ سر میں درد ہو جاتا ہے، گولی کھائی اور سر میں درد ختم ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس گئے، دوائی لی، ٹھیک ہو گئے، لیکن کبھی مایوس نہیں ہوئے کہ بھائی یہ ہم دوائی کھاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، پھر بیمار ہو جاتے ہیں، ہم دوائی کیوں لیں؟ کوئی سوال کرتا ہے کہ بھائی آپ تو پچھلے ہفتے بھی بیمار ہو گئے تھے، تو جواب یہ کیا دیا جاتا ہے کہ بھائی پھر جو ہے اگر دوبارہ بیمار ہوں گے دوبارہ دوائی لے لیں گے۔ تو توبہ میں یہ کیوں خیال نہیں آتا کہ بھائی اگر توبہ ٹوٹ گئی ہے تو ہم دوبارہ توبہ کر لیں؟ بھائی توبہ کرنا بھی ایک نیکی ہے، اور کتنی بڑی نیکی ہے کہ آپ نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ پچھلے تمام وہ صغیرہ گناہ جن میں حقوق العباد کے ساتھ تعلق نہیں ہے وہ تمام معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ نے نماز چھوڑی، توبہ کی، تو نماز چھوڑنے پر جو وعید تھی وہ آپ سے چلی گئی، آپ قضا کر لیں، آپ کی توبہ پوری ہوگی۔ تو کتنا آسان کام۔ اس لیے توبہ سے اپنے آپ کو نہ روکیں، مایوس نہ ہو۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ وقت کے نبی ہو کے اتنا لمبا عرصہ دعوت دی، اللہ نے متعدد مقامات پر تذکرہ فرمایا، جب تک اللہ کی طرف سے نہیں آ گیا کہ اب چھوڑ دو ان کو، تو تب تک دعوت دیتے رہے۔ تو اس لیے ہم مایوس نہ ہوں، اور اسی طرح ہم بھائی، دوست، احباب اور پوری دنیا میں جو دین کی دعوت ہے وہ بھی، اس میں بھی یہی ہمارے لیے سبق ہے کہ بھئی ہم اگر متعدد بار کسی کو دعوت دینی پڑے تو ہم مایوس نہ ہوں کہ بھئی اس کو تو ہم نے کتنی مرتبہ سمجھا لیا ہے، یہ تو نماز کی طرف آتا ہی نہیں، مسیح کی طرف آتا ہی نہیں، دین کی طرف آتا ہی نہیں، تو بھئی مایوس ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ ہمارے لیے وہ سبق ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ ہم دعوت دیں، 1 مرتبہ دیں، 2 مرتبہ دیں، 3 مرتبہ دیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیں گے، اور اگر اس کے دل میں نہ بھی آئے تو ہمیں تو دعوت کا ثواب ملتا رہے گا۔ دنیا کے کاموں میں وعدہ نہیں اللہ کی طرف سے کہ آپ نے جو کام کیا اس پر آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، لیکن دین کے کام میں ناکامی ہے ہی نہیں۔ وَكَانَ سَعْيُ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ تمہاری سعی، تمہاری کوشش کی قدردانی کی جائے گی۔ یعنی آخرت کے اعتبار سے کوئی شخص اگر جیسے آپ چل کے آئے ہیں اب مسجد میں، تو جو قدم آپ کے اٹھے ہیں آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کو ان پر ثواب ملے گا، اس لیے کہ اس میں مایوسی نہیں، اس میں ناکامی نہیں ہے، یہ ایسی تجارت ہے جو کامیاب ہے۔ تو اس لیے نوح علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں جو ایک سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم
توبہ سے مایوس نہ ہوں، بلکہ مسلسل جب بھی موقع ملے ہم توبہ کرتے رہیں۔ ہمارا مقابلہ تا زندگی ہے شیطان اور نفس کے ساتھ، تو کبھی بھی ہم مایوس نہ ہوں کہ بھئی توبہ کی تھی ٹوٹ گئی، پھر توبہ کی تھی پھر ٹوٹ گئی۔ بھائی 70 مرتبہ بھی دن میں توبہ کریں، توبہ ٹوٹ جائے تو 70 مرتبہ توبہ کریں، آپ مایوس نہ ہوں، اس لیے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ کی ذات جو ہے دنیا کے انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہم سے کوئی قرض مانگتا ہے تو 1 مرتبہ مانگتا ہے مجھ سے دے دیتے ہیں، یا کوئی ویسے مانگنے آ جاتا ہے اس کو دے دیتے ہیں، اگر دن میں 2 مرتبہ آ جائے 3 مرتبہ آ جائے تو ہم اس سے دھتکار دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا دربار ایسا نہیں ہے۔ وہاں تو جتنی مرتبہ بھی آئیں گے اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے اور اپنے پاس آنے والوں سے خوش ہوتے ہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں ضرور تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، بندے مجھ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میں دور ہوں یا قریب ہوں، فرمایا میں انی قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اور دوسرا حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، حضرت سورہ نوح میں ذکر ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت میرے پاس اولاد نہیں ہے، تو انہوں نے ان کو جواب دیا کہ تم استغفار کرو۔ ایک شخص آیا رزق کی تنگی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ اسی طرح 2-3 معاملات پریشانیوں میں لوگ آئے، سب کو یہی کہا کہ استغفار کرو، تو سب نے پوچھا کہ حضرت بیماریاں مختلف، مسائل مختلف، لیکن علاج آپ نے ایک ذکر فرمایا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے استغفار کرو کہ تمہاری رزق میں وسعت ہوگی، تمہیں اولاد دیں گے اور تمہاری پریشانیوں کو اللہ دور کریں گے۔ تو اس لیے دوسرا ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم استغفار کو اپنا معمول بنا لیں، اور حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، فرمائے طوبیٰ لمن وجد فی صحیفۃ استغفار کثیرا، جس کے صحیفے میں اعمال نامے میں کل قیامت کے دن استغفار زیادہ پایا گیا، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ تو کیا مشکل ہے ہم اردو میں کر لیں اللہ میری توبہ، اپنی عادت بنا لیں کہ استغفار کرتے رہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی دور فرمائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہر طرح کی وسعت عطا فرمائیں گے، جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے۔ اور بھی بہت سارے سبق ملتے ہیں، لیکن انشاءاللہ جو کچھ آپ کے سامنے تذکرہ ہو چکا، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنت